رب العالمین اللہم ایکا نعبد و ایکا نستعین الصلاة والسلام و تحیت والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین بلندتر صلوات صلی علی محمد محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اللہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اللہم ایک اتنی بلند صلوات پڑھو کہ گرمی کی حدت ولایت علی کی شدت میں تبدیل ہو جائے اللہم صلی علی محمد اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے آج کے اس پرآشوب دور میں ہر باپ کو چاہیے جس کی اولاد اس کی اپنی ہو کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھائے کہ علی مستحب نہیں علی واجب ہوتا ہے بسم اللہ صلی اللہ جی آپ سرکار بسم اللہ میں پھر خان صاحب میں پھر کہتا ہوں آج کے اس خطرناک ترین دور میں ہر وہ باپ اپنی اولاد کو سمجھائے جس کی اولاد اس کی اپنی ہے کہ علی مستحب نہیں علی واجب ہوتا ہے مستحب وہ ہوتا ہے جس کے بغیر گزارا ہو جائے علی وہ واجب ہے جس کے بغیر توحید کا گزارا بھی نہیں موقع کی ربائی ہے اس سے مجھے محروم اچھا جی بسم اللہ مولوی جی یہ کیسا غضب ہو گیا پڑھ کے قرآن تو بے ادب ہو گیا میں تو حیران ہوں تیری اس عقل پر داڑھی واجب اور علی مستحب بسم اللہ شریف ماؤں کی اولادوں کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ علی کیا ہے علی ولی اللہ توضیح المسائل کا مسئلہ نہیں ماں کی شرافت کا مسئلہ ہے مائیں شریف ہوں تو ولایت علی پہ بحث نہیں ہوتی میری قوم کا امتیاز میری قوم کا فرق میری قوم کا نشان میری قوم کا شناختی کارڈ ولایت علی جسے علی کے بغیر کوئی اور پیر چاہیے وہ آج چھوڑ دے علی کو علی منتوں والا پیر تو ہے ہی نہیں علی گزارش والا رہبر تو ہے ہی نہیں اگر علی والے ہو تو پھر کبھی بھی زندگی میں ولایت علی پہ شک نہ کرنا حجت کی اطاعت پہ شک نہ کرنا اختیارات امام پہ شک نہ کرنا کیونکہ خدا اپنے منکر معاف کر دیتا ہے ولایت کے منکر معاف نہیں کرتا دلیل دینے لگا ہوں سرکار خان صاحب خدا اپنے معاف کر دیتا ہے حجت کے منکر معاف نہیں کرتا خدا نے کہا ابلیس سے کر آدم کو سجدہ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین نکل جا میرے دربار سے تجھ پر قیامت تک کے میری لعنت ہے میرے دربار سے فوراً نکل جا اسی وقت نکل جا بارگاہ پروردگار کے دروازے پہ کھڑے ہو کے قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آؤ ابلیس نے صدا دی اس نے کہا میں نے تجھے اتنے سجدے کیے تیری اتنی نمازیں پڑھی تیری اتنی تسبیحیں کی کسی ایک سجدے کا اجر کسی ایک نماز کا اجر کسی ایک تسبیح کی قیمت جس پہ گرمی کا اثر نہیں وہ بندہ سر اٹھائے گا اور میرے ساتھ بولے گا جس کے سینے پہ ولایت علی ماں کا دودھ اور پاپ کا خون بن کے رقص کر رہی ہے اس کی آنکھوں میں ولایت علی کی چمک اور چہرے پہ حب علی کی مسکراہٹ ہونی چاہیے ابلیس نے بارگاہ پروردگار کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا ایک آدم کو سجدہ نہیں کیا تجھے تو کرتا ہوں اسے سجدہ نہیں کرتا تجھے تو کرتا ہوں خدا نے کہا فوراً نکل جا فوراً میرے دربار سے نکل جا میرے اللہ تو غفار الذنوب ہے ستار العیوب ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے غلطیاں بخش دیتا ہے اس کے گناہ کی معافی دے دے اس کی غلطی کو بخش دے یہ تجھے مانتا ہے اسے نہیں مانتا تجھے مانتا ہے اسے نہیں مانتا خدا نے کہا آج میں اسے کسی صورت
میں اس لیے معاف نہیں کر سکتا، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر آج اسے معاف کر دیا، کل کو بڑے بڑے منکر اعمال کے ٹوکرے اپنے سروں پہ اٹھا کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں گے چھوڑ حجت کو، ہماری نمازیں دیکھ، ہمارے روزے دیکھ، ہمارے حج دیکھ، ہمارے تقوی دیکھ، ہماری تسبیحاں دیکھ، ہمارا بڑا ہونا دیکھ۔ میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں، میں اپنے معاف کر دیتا ہوں، حجت کے معاف نہیں کر۔ سارے بولو، مل کے بولو، ہاتھ اونچے، حیدری۔ بسم اللہ خان جی۔ نگر گلی گلی کے دل کھول کے یک زبان یار اپنے معاف کر دیتا ہوں، حجت کے معاف نہیں کرتا۔ علی اور ولی اللہ کے منکر کو کسی صورت میں معافی۔ ولایت علی کے دشمن کا مقدر یہ عجیب ہے، یہاں بھی جلنا، وہاں بھی جلنا، سوچ کے نکالنا علی کو کسی بھی جگہ سے۔ جہاں سے علی نکل جائے وہاں پیچھے رہتا کچھ نہیں ہے۔ ابھی رجب منایا ہے نا تم نے، جس نے جشن منایا ہاتھ اٹھاؤ نا۔ جس نے علی کی آمد منائی ہے، جس نے علی کا میلاد منایا، جس نے علی کا نزول اور علی کا ظہور منایا ہے، اس نے میلاد ظہور مسعود مناتے ہوئے اسے یہ حدیث مولوی نے ذاکر نے سنائی ہوگی کہ نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا یا علی لحمک لحمی دمک دمی جسمک جسمی، اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ آج مولوی کہتا محمد رسول اللہ پہ جا کے تشہد کو ختم کر دو، علی اور ولی اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب محمد رسول اللہ پڑھ لیا تیری نماز مکمل ہو جائے گی، تیرا تشہد مکمل ہو جائے گا۔ 16 رجب کو رسول نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے ان جاہل مولویوں کو سمجھایا تھا، علی میرا خون ہے، علی میرا جسم ہے، علی میرا خون ہے، علی میرا جسم ہے۔ نبی نے دنیا کو بتا دیا تھا جب مجھ سے خون ہی نکل جائے پیچھے نبوت میں کیا رہ جائے۔ لہو رسالت کا نام علی۔ قبر کی کوٹھڑی بڑی مشکل ہے۔ یہ سرزمین جو تمہاری ہے نا، جس میں تم بیٹھے ہو، یہ ڈسٹرکٹ، یہ ضلع، تمہیں زیادہ چاہیے تم ولایت علی کا پرچار کرو، کیونکہ تم نے اس دھرتی کے چہرے پہ لگے ہوئے اس تہمت کے داغ کو دھونا ہے۔ جو دشمن ولایت علی کی صورت میں پوری دنیا میں اس شہر کو بدنام کیا گیا۔ ولایت علی کے دشمن کو کسی صورت میں معافی نہیں۔ اس نے اپنے معاف کیے، حجت کے منکر کو معاف نہیں کیا۔ خدا نے فوراً کہا نکل جا میرے دربار سے، نکل میرے دربار سے۔ تو نے کیا کہا تھا؟ اسے سجدہ نہیں کرے گا، یا ابلیسو ما منع کانتو سے ظلمہ خلقت بیدے، تو کہہ رہا تھا اسے سجدہ نہیں کرے گا، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ آج مولوی کہتا ہے کہ ذاکر اڑتا ہے، شاعر اڑتا ہے، خطیب اڑتا ہے، مولوی اڑتا ہے، علی کو اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے کہ یہ توحید کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ آمد تجھے فضائل علی کی جھلک سناؤ۔ یہاں پہ فضائل علی آ کے یہاں پہ مولوی کی آنکھیں بند کیوں ہو رہی ہیں؟ یہاں پہ آ کے مولوی چپ کیوں ہو رہا ہے؟ اس آیت کا ہمیں ترجمہ کیوں نہیں بتاتا؟ خدا کہہ رہے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ قرآن میں آیت نہ ہو میں اس چوک میں گردن کٹواؤں گا۔ خدا نے کہا میں نے آدم بنایا اپنے دو ہاتھوں سے، اپنے دو ہاتھوں سے۔ مجھے مسجد کے مولوی سے لے کے حوزہ علمیہ نجف تک یا مجھے اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ، یا اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ۔
یا مجھے بتاؤ وہ اللہ کے ہاتھ کون سے ہے، یا مجھے بتاؤ وہ ہاتھوں والا اللہ کون سا ہے۔ دنیا کی توحید مشکوک ہو جاتی اگر کوفے کے منبر پہ ابو طالب کا بیٹا علی نہ بولتا۔ علی نے کوفے کے منبر پہ اپنی ابا کو کھولا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا کے کہا یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے آدم کی مٹی کو گودا۔ اور جو ہاتھ آدم کی تخلیق میں ہو وہ کسی بت پرست کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرے۔ میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، جس نے آدم کی خلقت میں ہاتھ دیے ہوں وہ آدم کے نالائق بیٹے کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ یہی تو وجہ تھی جب کہہ دیا گیا تھا، ولید نے دربار میں بلا کے حسین یزید آپ سے بیعت چاہتا ہے۔ سرگودا پورا ڈسٹرکٹ خوشاب، دور دور تک کے چہرے میرے سامنے، آدھا پنجاب میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حسین نے ولید کے دربار میں کہا یزید کہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں، یزید کہتا ہے میں اس کی بیعت کروں۔ اسے صرف اتنا کہہ دے انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی۔ اس نے کہا یہ وہ جانتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ یہ بتائیں بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ حسین نے کہا اسے صرف میرا اتنا جواب دے دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا کہ جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے کروں۔ میں علی کا بیٹا ہوں۔ علی کے بیٹے کبھی بھی کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے۔ عیسیٰ جیسا نبی بھی نماز پڑھائے گا تو کام کے کہے گا تقدم یا ابن زہرا، فاطمہ کا بیٹا تو پڑھا میں تیرے پیچھے پڑھا۔ جب عیسیٰ جیسے نبی کی جرت نہیں کہ وہ زہرا کے آخری بیٹے کے آگے کھڑا ہو سکے تو عرب کے جاہلوں کی جرت ہے کہ وہ علی سے بیعت لے سکیں۔ جتنے قدیمی عددار میرے سامنے بیٹھے ہو، امام حسین نے کہا ولید سے صرف اتنا کہہ دے میں علی کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے حسین چلے گئے۔ آج مسجد کے مولوی سے لے کے مکے کے مفتی تک جس سے پوچھو کہ حسین اور یزید میں صحیح کون تھا غلط کون تھا، وہ کہتا حسین صحیح تھے یزید غلط تھا، حسین صحیح تھے یزید غلط تھا، حسین ٹھیک تھے یزید غلط تھا۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ تو نے یہ کہا یزید غلط تھا، آخر یزید غلط کیوں تھا، وجہ کیا ہے، کیا وجہ تھی یزید غلط تھا؟ وہ کہتے یزید اس لیے غلط تھا کہ اس نے حسین سے بیعت مانگی تھی، اس نے حسین سے بیعت مانگی تھی۔ اس کا مطلب تو اندر سے مان گیا کہ جو بھی حجت سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے، جو بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے۔ اور مجھے عزت علی کی قسم ہے جتنے اس علاقے کے قدیمی عزادار بیٹھے ہو، سوائے مذہب امامت کے کوئی بھی فرقہ یزید کی خلافت کو اپنے نظریے کے تحت غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ میں پھر جملہ دہرانے لگوں، خان صاحب سوائے آل محمد کے ماننے والوں کوئی بھی مسلک اپنے مسلک میں رہ کے اپنے مسلک کے قوانین کے تحت یزید کی خلافت کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ تم نہیں غلط ثابت کرو گے، وجہ میں وجہ بتانے لگا۔ تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول یہ ہے کہ امت اکٹھی ہو کے کسی کو خلیفہ بنائے تو وہ ہو جاتا ہے، جس لیے تم نے پہلا خلیفہ اجماع امت کے لیے بنایا۔ امت نے اکٹھی ہو کے خلیفہ بنا دیا، تم نے کہا یہ ہو گیا، امت اکٹھی تھی، ووٹ پڑ گئے تھے، الیکشن ہو گیا تھا، اسے نامزد کر لیا گیا تھا۔ یزید کے پاس یہ اصول تھا۔ میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اسے امت نے اکٹھی ہو کے خلیفہ بنایا تھا، اس کا مطلب کہ اجماع اس کے پاس تھا۔ تمہارے پاس خلافت کا دوسرا اصول ہے کہ باپ جاتے ہوئے نامزد کر دے یا بڑا جاتے ہوئے نامزد کر دے یا پہلے والا دوسرے کو نامزد کر دے تو وہ بھی خلیفہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ تمہاری دوسری خلافت میں جب تم نے دوسرا خلیفہ بنایا تو تم نے اس کے لیے یہی اصول رکھا کہ اسے پہلا جاتے ہوئے نامزد کر گیا تھا اس لیے یہ خلیفہ ہے۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اس کا باپ اسے نامزد کر کے گیا تھا۔ تیرے پاس تیسرا اصول ہے کہ کمیٹی فیصلہ کر دے
تو وہ بھی خلیفہ ہوتا ہے۔ یزید نے کمیٹی بنوا کے فیصلہ بھی کر لیا تھا، تاریخ کی کتابیں ممبر پہ لے کر میں چھت تک ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں۔ یزید کے پاس اجماع تھا، یزید کے پاس استخلاف تھا، یزید کے پاس کمیٹی تھی، یزید کے پاس نامزد کرنا تھا، تو پھر مولوی کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ یزید غلط تھا، حسین صحیح تھا؟ تیری مجبوری ہے، تجھے کہنا پڑے گا حسین صحیح تھا، تجھے کہنا پڑے گا حسین صحیح تھا، اس لیے کہ حسین صحیح نہیں تھے، صرف حسین ہی صحیح نہیں تھے، امامت صحیح تھی، امامت کا طریقہ صحیح تھا۔ تجھے یزید کو غلط نہیں کہنا پڑے گا، تجھے کہنا پڑے گا کہ حسین صحیح تھے، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھے، استخلاف غلط تھا، حسین صحیح تھے، نامزد کرنا غلط تھا۔ تجھے ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط تھا۔ صرف حسین صحیح نہیں، پورا سلسلہ امامت صحیح تھا۔ آج رکھو مولوی کے سر پہ قرآن، اس سے پوچھو کہ تم نے صرف یہ کہہ دیا کہ یزید قتل حسین میں شریک تھا، صرف یزید قاتل نہیں، یزید کو یزید بنانے والا کون تھا؟ کل آ گیا سپریم کورٹ سے فیصلہ اور ہر طرف مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ نہ ہمیں حکومتوں کی پرواہ ہے، یہ ممبر حکومت کا ممبر ہے ہی نہیں، یہ سیاست کا ممبر ہے ہی نہیں، اس ممبر پہ سیاست کی بات کرنا میں کفر سمجھتا ہوں۔ یہ ممبر صرف قربتاً الی الحسین ہے، یہ صرف حسین کے لیے سجایا جاتا ہے، یہ لوگ صرف حسین کے نام پہ آتے ہیں، یہ سیاست کا ممبر نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کون سی سیاسی پارٹی کا کون سا نعرہ ہے، لیکن مجھے صرف حکومت پاکستان کو اتنا تنبیہ کرنا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کی عدالت میں فیصلہ گیا تھا اور پوری کی پوری دنیا کی نظریں اس عدالت پہ لگی ہوئی تھی کہ عدالت نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا، یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا، یہ بچپن میں تو اتنے امیر نہیں تھے، یہ بعد میں امیر کیسے ہو گئے، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ جائیداد کہاں سے آ گئی، یہ جگیر کہاں سے آ گئی، یہ فلیٹ کہاں سے آ گئے، یہ پلاٹ کہاں سے آ گئے۔ اور پوری دنیا کے میڈیا کی نظریں جمی ہوئی تھی کہ آخر سپریم کورٹ کو عدالت کو فیصلہ حق پہ کرنا چاہیے تھا، عدالت کو یہ فیصلہ دینا چاہیے تھا یہ جگیریں کہاں سے آئی۔ مجھے تیری حکومتوں میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف تجھے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی عدالت سجتی ہے تو سب سے پہلے یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ حاکم سے پوچھو یہ جگیر کہاں سے آئی ہے، حاکم سے پوچھو یہ جائیداد کہاں سے آئی ہے۔ انتظار کرو جب زہرا کا آخری بیٹا آئے گا اور عدالت کی کرسی میں بیٹھ کے حکمرانوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے ان سے پوچھے گا بتاؤ فتق کہاں سے آیا تھا۔ انکار کر گئے حسین، 26 رجب کو حسین نے انکار کر دیا، اور وہ حسین کا لا آج بھی لا ہے، وہ نہیں آج بھی نہیں ہے۔ یہ ہے حسین کی قوم۔ صدیوں پہلے ولید کے دربار میں حسین نے کہا نہیں، آج بھی حسین کے نوکر حسین کی اس نہیں پہ قائم ہے۔ صرف نہیں کہا حسین نے کہا نہیں۔ آج مولوی کہتا ہے کہ صرف حسین حسین کرنے سے کیا ملے گا، نہ تمہارے پاس امال ہے، نہ تمہارے پاس کوئی قبولیت کی چیز ہے، صرف حسین حسین کرتے ہو، صرف حسین حسین کرتے ہو، صرف حسین حسین کرنے سے بخشے جاؤ گے۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، یزید کے پاس کلمہ تھا، حسین نہیں تھا۔ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، جو بندہ ابھی بھی نہیں بولا، جس کے چہرے پہ ابھی بھی تھوڑی سی پرچھائیاں، میں اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ حر کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا، روزہ تھا، حسین نہیں تھا، سجدہ تھا، حسین نہیں تھا، اسلام تھا، حسین نہیں تھا۔ حر کے پاس پورا اسلام تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ عام مولوی میں تجھے اس صرف کی قیمت بتاؤں، حر کے پاس سارا اسلام تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ حر نے 10 محرم کو کربلا کی گرم ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ اصول لکھ دیا جسے قیامت تک کوئی یزید زیادہ نہیں مٹا سکا۔ حر نے کربلا کی ریت پہ لکھ دیا، کربلا کی ریت پہ لکھ دیا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر صرف حسین نکال لیا جائے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں۔ اسلام میں صرف حسین۔ قدموں پہ یوں حسین کے سجدہ ادا کیا، قدموں پہ یوں
کیا حر بے نیاز ہو گیا سجدوں سے عمر بھر نعرہ حیدری. صرف حسین نہیں، بس حسین. کہا تھا نا محمد علی جوہر نے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر نہیں. ماتمی نے قلم اٹھایا، اس نے کہا خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. لال خان جی اب وہاں سے لے کے ایک خان صاحب پیچھے بیٹھے، ایک خان صاحب آگے بیٹھے، پورے مجمع سے توجہ چاہوں گا. ماتمی نے قلم اٹھا کے خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا کے بعد. صبر یعقوب، ہمت خلیل، تذکرہ ایوب، یہ سب تذکرے ہیں ذکر شاہ کربلا کے بعد. بعد از حسین دنیا میں نہ ہوا کوئی دوسرا، نہ ہوئی پھر کوئی کربلا. اس کربلا کے بعد اٹھے قبر سے تسلیم یہ روح جوہر کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے، اسلام زندہ ہو چکا. یہ جو آج تک اسلام زندہ ہے اس کی رگوں میں صرف کربلا کا لہو ہے، صرف کربلا. اسلام سے کربلا نکال دی جائے تو پیچھے ہے کیا اسلام میں؟ تیری جھوٹی حکومتیں، تیرے گندے راوی، تیرے جھوٹے مورخ، تیرے گناہگار بادشاہ. اگر اسلام سے امامت نکال دی جائے سوائے گندگی کے ہے ہی کچھ نہیں. کیا سوچ کے مولوی ولایت علی کا منکر کرنا چاہتا ہے میری قوم کے بچوں کو؟ کس وجہ سے تو ولایت علی سے بچوں کو دور کرنا چاہتا ہے؟ یہ جی آج مسئلہ شروع ہوا، یہ آج مسئلہ نہیں شروع ہوا، یہ آدم اور ابلیس کی جنگ ہی ولایت علی پہ ہوئی تھی. ممبر پہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے میں ممبر پہ دلیل دے کے جاؤں گا، قرآن سے دلیل دے کے جاؤں گا. یہ سازش کی ہے مولوی نے کہ اس نے آدم کے سجدے کا انکار نہیں کیا، سجدے کا انکار کر دیا اور خدا نے نکال دیا. ایک سجدے کی وجہ سے خدا اتنی بڑی سزا دے؟ تو لاکھوں چھوڑ کے بھی حاجی. صرف جی اس نے ایک سجدہ نہیں کیا اور خدا نے اٹھا کے بھگا دیا. نہ خان جی نہ، ظلم نہیں ہم ہونے دیں گے. سجدے کے پردے میں بات کوئی اور تھی، بس وہ بات آپ تک پہنچاؤں گا اور میں اجازت چاہوں گا. سجدے کے پیچھے کوئی بات چھپی. صرف ابلیس نے سجدے کا انکار نہیں کیا، اس کے پیچھے کوئی چھپا ہوا راز تھا. اتنی بڑی لڑائی ہو گئی اور آج تک وہ لڑائی چل رہی ہے اللہ کی اور شیطان کی. بھئی آج تک چل رہی ہے نا، رحمان اور شیطان کی لڑائی آج تک چل رہی. اتنی لمبی لڑائی کسی چھوٹی بات پہ نہیں ہوتی. اللہ اتنا بھی بے نیاز نہیں کہ آدم کے پیچھے اتنی بڑی لڑائی لے لے. اللہ نے آدم کی وجہ سے اتنی بڑی لڑائی نہیں لی. اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ لڑائی کی وجہ کیا بنی تھی. خدا نے کہا فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَأَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے ابلیس توجہ میری طرف کریں گے تو میں سرکار سنیں. وجہ بتاؤں لڑائی کی. اے ابلیس جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں فَأَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سارے فرشتے سجدہ کر دینا. قرآن ممبر پہ لے کے اور خدا نے قرآن میں کہا کہ آدم کو سجدہ نہ کرنا. نا آدم کو سجدہ نہ کرنا. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے کہا ہے کہ سجدہ کروانے سے کئی ہزار سال پہلے خدا آدم کو بنا چکا تھا. آدم کا پتلا بنا کے خدا نے عرش کے چوک میں رکھا ہوا تھا. فرشتے گزرتے تھے لیکن سجدے کا حکم نہیں تھا. اس کا مطلب کہ سجدہ تو آدم کو ہوا ہی نہیں. اگر سجدہ آدم کو ہونا ہوتا تو جب آدم بنایا تھا اسی وقت ہو جاتا. اس کا مطلب کہ سجدہ خان صاحب آدم کو نہیں، میں لڑائی کی وجہ سنانے لگا ہوں، ہے نا ذہن جی میں لڑائی کی وجہ سنا ہوں. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں. خدا نے کہا جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں پھر سجدہ کر دینا. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو ہوا تھا.
انکار آدم کا نہیں، انکار روح کا ہوا تھا. میں نتیجہ نہیں، میں جگر نکال کے تمہارے ہاتھ پہ رکھنے لگا ہوں، عدل کا ترازو تمہارے ہاتھ پہ دینے لگا ہوں. اور میں نے پہلے جملہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے شہر کے چہرے پہ کچھ ناحق داغ ہیں، کچھ ناحق دھبے ہیں. وہ دھبے میں مٹانے کے لیے آیا ہوں، تائید مجھے آپ کی چاہیے. وہ داغ میں مٹانا چاہتا ہوں. اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ مجلس پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. کم از کم پوری دنیا میں جہاں جہاں جس شہر جس گلی محلے میں بیٹھا ہوا کوئی مومن اس مجلس کو سن رہا ہوگا، اسے پتا ہوگا کہ سرگودا میں عقیدہ پڑھا بھی جاتا ہے، عقیدہ سنا بھی جاتا ہے، عقیدے پہ لوگ بولتے بھی ہیں، عقیدے کی تائید بھی کرتے ہیں. تمہارے ہاتھ گواہی کے طور پہ ولایت علی کے مقدمے پہ درج ہو جائیں گے. خدا نے کہا جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تب سجدہ کر دینا. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اس روح کو ہوا تھا. انکار آدم کا نہیں، انکار اس روح کا ہوا تھا. قرآن ممبر پہ لے کے آ، مولوی کا گریبان میرے ہاتھ میں دے، میں قرآن سے اسے نکال کے دکھاؤ. پہلے قرآن سے پوچھ یہ روح ہے کیا؟ آواز پروردگار ہے میرا حبیب تجھ سے پوچھے گا یہ روح کیا ہے؟ کہہ دینا وَقُلْ روح من امر ربی. تو فوراً کہہ دینا روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا. انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا. کس منہ سے علی کو نماز سے نکالے گا؟ وہ ایک امر کا انکار کر کے لعنتی بن گیا. تو پورے اولے الامر کا انکار کر رہا. اس نے ایک امر کا انکار. معصوم نے فرمایا نحن امر اللہ، وہ اللہ کا امر، ہم 14 ہیں. اس کا مطلب کہ آدم صرف پتلا تھا، سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں تھی. وہ روح تھی اللہ کا امر. خدا نے کہا نکل جا میرے دربار سے، تو امر کا منکر ہے، تو نے امر سے انکار کیا. خدا نے اسے نکالا اور وہ دروازے پہ کھڑا. خدا نے کہا جا کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا سجدوں کا اجر. خدا نے کہا ضائع ہو گئے، یا آپ تھک گئے ہیں یا پیچھے چلے گئے. خدا نے کہا تیرے سجدے ختم ہو گئے. اس نے کہا وہ جو 50 ہزار سال کا ایک سجدہ تھا وہ کدھر گیا؟ فرمایا ایک انکار سب کو لے گیا. 50,000 سال کا حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا 50,000 سال کا یہ ایک سجدہ کرتا تھا. 50,000 سال تک سجدے میں پڑا رہتا. خدا نے کہا گئے تیرے سجدے، ختم ہو گئے تیرے سجدے، اس لیے کہ تو نے امر کا انکار کر دیا. توجہ میری طرف کیجیے. میں چھوڑنے لگا ہوں. خان صاحب سے میرا وعدہ ہے، انہوں نے بھی آگے حاضریوں پہ جانا ہے. صرف 2 منٹ اور سن لینا. یہی وجہ تھی. 50,000 سال کا ایک سجدہ اور خدا نے نکال دیا. جی بسم اللہ. 50,000 سال کا سجدہ خدا نے ایک لمحے کے لیے نکال دیا. تو 5 نمازیں پڑھ کے علی کو بھونک رہا ہے. اس نے 50,000 سال کا سجدہ کیا. اتنے لاکھ سال کی عبادت اور خدا نے نہیں دیکھی. تو 5 نمازیں 15 منٹ کی عبادت کر کے علی کو بھونک رہا ہے کہ میں علی کا منکر ہو کے نمازیں پڑھ کے اللہ کے ساتھ بخشش کی شفاعت لے لوں گا. خدا نے کہا فوراً نکل جا. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگر میری اور تیری دشمنی اسی وجہ سے ہوئی ہے نا تو پھر ٹھیک ہے، پھر مجھے مہلت دینا، میں مقابلہ کروں گا. خدا نے کہا مقابلہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو نمازیں چھڑوائے گا، روزے توڑوائے گا، حج سے نکالے گا، میرا کعبہ گرائے گا. میرا مقابلہ تو کر کیسے سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تیری طاقت کا پتہ، لیکن مہلت تو دے دے، پھر میں ایک ہی کام کروں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. دنیا آئے گی میں ہٹاؤں گا، دنیا آئے گی میں ہٹاؤں گا، دنیا آئے گی میں ہٹاؤں گا. جس کے چہرے پہ گرمی کا اثر نہیں، اس کے دل میں ولایت کا اثر ہے. اس کے دل میں ولایت کی حدت گرمی کی شدت کو مٹا رہی ہے. وہ بندہ اپنا سر اٹھائے گا، آنکھیں کھولے گا. اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، دنیا آئے گی میں ہٹاؤں گا، دنیا آئے گی میں ہٹاؤں گا. اس کا مطلب شیطان نے اپنی پالیسی کا اعلان کر دیا. ابلیس نے بتا دیا میں بندوں کو نماز سے نہیں روکوں گا، بندوں کو روزوں سے نہیں روکوں گا، بندوں کو حج سے نہیں روکوں گا. میں صرف صراط مستقیم سے روکوں گا، میں صرف صراط مستقیم سے روکوں گا. جگہ تو رکھ لے، وقت تو رکھ لے، ٹائم تیری مرضی کا ہوگا، جگہ تیری مرضی ہوگی. حسین کا یہ نوکر، حسین کا یہ ماتمی، حسین کا یہ عزادار آنے کے لیے تیار ہے. کتابیں تو اپنی مرضی کی بٹھا لینا، کتابوں سے میں ثابت کروں گا. تو مجھے صرف اتنا بتا یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم چیز کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں؟ یہ صراط مستقیم اگر نماز ہے پھر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہتے ہو؟ یہ صراط مستقیم روزہ نہیں، یہ صراط مستقیم زکوٰۃ نہیں، یہ صراط مستقیم
عظیم حد نہیں. ملا علی متقی قاری اہل سنت تک بندہ لکھ گیا. کنز الایمال کے صفحہ نمبر 258 کے مدینے کی مسجد میں ایک بندے نے آ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا؟ ابھی نبی نے بولے تھے. یہ مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے کہا ھذا علی صراط مستقیم, یہ میرا علی صراط مستقیم ہے. سرگودا پنجاب کا پورا پنڈال, ہمیں ابلیس کے پروگرام کا پتہ چل گیا. یہ بندوں کو لا الہ سے نہیں روکتا, یہ علی ولی اللہ سے. اس کی دشمنی کی وجہ ہی ولایت علی. کس معصوم نے پڑھا؟ میرا سوال ہے کس معصوم نے چھوڑا؟ سوال یہ کرتے جی کس معصوم نے پڑھا تھا علی ولی اللہ؟ میرا سوال ہے کس معصوم نے چھوڑا تھا؟ تو کسی حجت کی وہ نماز دکھا جو بغیر ولایت علی کی. اگر ہم مجتہد کے کہنے پہ اللہ کو نہیں, اللہ دلیل سے مانا جاتا ہے. ولایت علی پہ سمجھوتا نہ کرنا, ولایت علی پہ خریداری نہ کرنا. قبر میں جو چراغ کام آئے گا اسے ولایت علی کہتے ہیں. چند روزہ زندگی ہے, علی کی دشمنی نہ لے کے جانا. ولایت علی کی قیمت پوچھنی ہے تو زینب کے برقعے سے پوچھ. ولایت علی, جنگ ہی کربلا کی ولایت علی پہ تھی. کیا لڑائی تھی؟ کیا وہ کہتا تھا نماز نہیں پڑھنی؟ اس نے اقتدار کو, اختیار کو, حکومت کو چیلنج نہیں, اس نے اختیار امام کو چیلنج کیا. پڑھو امام حسین کا آخری خطبہ تو پڑھو. جب تنہا رہ گیا تھا, لاشوں کے ڈھیر میں کھڑا تھا, تنہا کھڑے حسین نے, سامنے 9 لاکھ یوں قاتل کھڑے تھے. زخمی کھڑا میرا بادشاہ حسین. حسین نے اتمام حجت کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں تم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کے کاندھوں پہ دیکھا ہے. میں تم میں وہ بندے تلاش کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کی گود میں دیکھا ہے. میری آنکھوں کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے وہ نماز نبی کے پیچھے پڑھی تھی جب میں نبی کے بوسٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. کیا تم نہیں جانتے میں محمد کا بیٹا ہوں؟ اور تمہیں نہیں پتا میں رسول کا بیٹا ہوں؟ پڑھو آخری خطبہ پڑھو حسین کا. حسین نے کہا تمہیں نہیں پتا میں زہرا کا بیٹا ہوں؟ میں اس لیے بار بار اپنا تعارف کروا رہا ہوں, کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون حسین تھا. میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اکیلا حسین اپنا تعارف کروا رہا تھا. 9 لال سے حسین نے کہا جب اتنا کچھ جانتے ہو مجھے صرف اتنا بتاؤ, مجھے قتل کیوں کرنے آئے ہو؟ مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو؟ میرا قصور تو مجھے بتاؤ, میرا جرم تو مجھے بتاؤ. تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا, تم نے میرا غازی مارا میں چپ رہا, تم نے میرا اصغر مارا میں چپ رہا. میں صرف اپنا قصور پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے میرا جرم بتاؤ. رکھ میرا ہاتھ غازی کے علم پہ. 9 لاکھ نکال لے بغض ابھی, تیرے باپ علی کی دشمنی پہ آئے ہیں. اتنا کہنا تھا. حسین نے تلوار کو نیام سے نکال کے کہا میرے بابے کی ولایت کے دشمنوں, تم نے انکار کیا میرے بابے کی ولایت. بازار شام میں گئی تو ولایت بچانے کی خرچہ پہلی ایک دربار میں. لال خان قدیمی عزادار ہے, ہر عزت والی مجلس کا ناظم منبر ہے. مولا حسین آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس نے کہا جناب سیدہ کیوں گئی دربار میں؟ خان صاحب مجھے عزت سیدہ کی قسم صرف ایک دربار میں نہیں گئی, ایک سے تو خالی آئی ہے نا. لے آؤ تاریخ کی کتاب میں منبر پہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. روز ٹوٹی ہی پسلیوں پہ ہاتھ رکھتی تھی. علی کا ہاتھ پکڑ کے ایک صحابی کے دروازے پہ جاتی تھی, دستک دے کے کہتی تھی بھول گئے غدیر کا اعلان. کیا تمہیں غدیر میں میرے بابے نے نہیں بتایا تھا کہ علی تمہارا امیر ہے؟ بھول گئے غدیر کا اعلان. ایک دروازے پہ. شیعہ ہو علی کی ولایت نہ بھولنا, حسین کا ماتم نہ بھولنا, زہرا کا حق نہ بھولنا, غدیر نہ بھولنا, ماں کا دربار میں جانا نہ بھولنا, حسین کا آخری سجدہ نہ بھولنا. 28 رجب میں
حسین کی روانگی کا ماتم کرو گے نا. اس لیے جب حسین قبر رسول پہ گئے تھے تو قبر رسول پہ یوں قبر پہ جا کے حسین کھڑے ہو گئے. نانا نانا یزید سے کس نے کہہ دیا کہ تیرا بیٹا کوئی نہیں؟ نانا اس نے یہ سوچ کے شریعت پہ حملہ کر دیا کہ تیرا بیٹا کوئی نہیں. نانا انا من الحسین کے قرضے اتارنے کا وقت آ گیا. نانا وہ جو تو نے کہا تھا نا حسین منی، نانا میں وہ حسین قرضے اتارنے لگا. قبر محمد کانپ گئی. قبر سے آواز آئی حسین آدم سے لے کے مجھ تک کی محنت اب تیرے ہاتھ میں ہے. حسین میں نے بڑی مشکل سے یہ دین بچایا ہے. حسین تیری نانی کی دولت لگی ہے، تیرے بابے کی تلوار چلی ہے، تیرے دادے ابو طالب کی محنت ہے. حسین سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. حسین مجھے بتا سکتا ہے دین کیسے بچائے گا؟ اب جس کی آنکھوں میں فرات بہنے کے لیے تڑپ رہی ہے، میری ان آنکھوں پہ نظریں ہیں. حسین کی آواز آئی نانا تو پریشان نہ ہو، میں نے 40 دروازوں کو تالا لگا لیا، تیرا دین بچاؤں گا. آواز آئی اگر دین پھر بھی نہ بچا، نانا ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ کے جاؤں گا. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا تو پریشان نہ ہو، میں مکے جاؤں گا. اگر حج نہ پڑھنے دیا میں بد احرام توڑ دوں گا. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں 2 محرم کربلا کے جنگل میں اتر جاؤں گا. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، اٹھا قبر رسول سے زہرا کا لال، اپنے سر سے امامہ اتارا، قبر محمد کی پائنتی پھر کا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. رو کہتا نانا تو پریشان نہ ہو، 7 محرم ہوگا میری سکینہ پیاسی ہوگی. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا 8 محرم ہوگا میری زینب پیاسی ہوگی. حسین میرا دین پھر بھی نہ بچا، جس بندے کا ابھی تک ہاتھ سینے پہ نہیں آیا قبر محمد پہ گر گیا رسول کا بیٹا. رو کے کہتا نانا تو پریشان نہ ہو، میں وعدہ کرتا ہوں 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوگا میں اکبر کا جگر دوں گا، میں عباس کے بازو دوں گا، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا، میں اصغر کی گردن سے تیر کھینچوں گا. آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا. رو کے کہا نانا تو پریشان نہ ہو، سر سجدے میں رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل. آواز آئی تیرے سر کے بعد بھی دین نہ بچا پھر کیا دے گا؟ حسین رو کے کہتا جو دے سکتا تھا وہ دے دیا، اب تو بتا تیرے دین کو کیا چاہیے؟ ابھی حسین نہیں بولے یا سیدوں کی حویلی سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. آواز آئی حسین واپس آ، نانے سے وعدہ کر، کربلا جانے تو جانے، شام جانے تیری زینب. حسین میں بازاروں میں، حسین میں درباروں